ہو سکتا ہے کہ عمل بہت چھوٹا ہو پر نیت بہت بڑی ہو، تو اللہ اس بڑی نیت کی خاطر اس چھوٹے عمل کو کئیوں کے بڑے عملوں پر بھاری قرار دے دیتا ہے۔ مثلا رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو ہوتا یہ تھا کہ جب سفر کرتے تھے تو اقامت گاہیں ہوتی تھیں کہ فلاں جگہ پہ رکنا ہے، وہاں پہ پانی بھی ہے، استراحت کرنی ہے، پھر آگے بڑھنا ہے۔ سفر رکا، سارے اصحاب، کوئی نہر کے کنارے کو کہیں پہ لیٹنے چلا گیا۔ اب سواریاں کیا تھیں ان کی؟ گھوڑے، اونٹ، خچر۔ تو ایک صحابی نے دیکھا کہ ہر بندہ اپنی سواری کو چھوڑ کے ایسے آگے بڑھ رہا ہے، تو اس نے کیا کیا، زمین میں ایک کیلا لگایا اور ان کے اونٹوں کی، گھوڑوں کی رسیوں کو اس کیلے سے باندھا۔ آیا رسول خدا کے پاس کہ یا رسول اللہ آج میں نے ایک بہت اچھا عمل کیا ہے۔ نبی نے فرمایا کیا کیا یا رسول اللہ؟ میں نے سوچا ان کے حیوان ادھر ادھر نہ ہو جائیں، لہٰذا میں نے ان کے حیوانوں کی جو اونٹوں کی رسیاں ہیں وہ میں نے لوہے کے ساتھ باندھی تاکہ کسی بندے کو اپنے حیوان کو ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو۔ رسول نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے بہترین عمل انجام دیا۔ کہتے ہیں کئی ہفتوں کے بعد کوئی اور قافلہ یہاں سے گزرا رسول کے ساتھ، اور اتفاق سے اسی راستے سے گزرا، اور نبی کا کوئی دوسرا صحابی تھا وہ بھی گزر رہا تھا، اس کا پاؤں اس کیلے میں لگا، اسے چونٹ آئی۔ اس نے سوچا کہ مجھے چونٹ آئی ہے، پیچھے سے اور بھی آ رہے ہیں، کہیں ان کو نہ بھی آئے۔ اس نے وہ کیلا نکالا، اکھاڑ کے کہیں پھینک دیا۔ پھر آیا رسول کے پاس، یا رسول اللہ آج میں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ نبی نے فرمایا کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ زمین میں کیلا لگا تھا، میرا پاؤں سے ٹکرایا، اس خوف سے کہ کسی اور کا پاؤں نہ ٹکرائے میں نے اسے نکال کے کیا کر دیا؟ پھینک دیا۔ نبی نے فرمایا تو نے بہترین عمل انجام دیا ہے۔ تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کیلا لگایا کس نے ہے، نکالا کس نے ہے، اللہ عمل کرنے والے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ ایک ہی عمل ہوگا جو ایک دوسرے کے مخالف ہے، ایک بندہ اینٹ رکھ رہا ہے، دوسرا بندہ اینٹ اکھاڑ رہا ہے، واللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ سنتے ہیں نا کہ دیوار کو بناتے ہیں، کبھی گراتے ہیں، کبھی کشتی کو سوراخ کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ نیت کو بتایا جا رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تاکہ مسجد میں آؤں، چار لوگ بولیں کہ یہ محلے کا بہت بڑا نمازی ہے، اس نیت سے وہ ڈیلی آئے نماز پڑھے کہ لوگ کیا بولیں؟ نمازی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ماتھے پہ کثرت سجدے سے نشان بنے، ہو سکتا ہے کسی کے ماتھے پہ شاید نشان اس لیے بنے کہ تاکہ وہ لوگوں کو دکھائے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں۔ ہمیں جج کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، یہ اللہ ہے جو بندوں کی نیتوں کو دیکھنا ہے۔ مجھے یہ بولا کہ جسے دیکھو حسن ظن کرو۔ اب یہ نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، اگلا بندہ روز آ رہا اسے بولو تم تو دکھاوے کے لیے آتے ہو، تو میں تو گھر میں چھپ کے پڑھتا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ نے حسن ظن کرنا ہے، نیکیوں کو بڑھانا ہے، لیکن فرمایا اب اللہ کی دربار میں جو عبادت کر رہے ہو نیت کیا ہے؟ قربتاً اللہ، کہ خدا نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ تاکہ تیرے قریب ہو جاؤں، روزہ رکھتا ہوں تاکہ تیرے قریب ہو جاؤں، حج پہ جاتا ہوں تاکہ تیرے قریب ہو جاؤں، مجلس میں آتا ہوں تاکہ تیرے قریب ہو جاؤں، ماتم کرتا ہوں تاکہ تیرے قریب ہو جاؤں۔ اب یہ سب کرنے کے بعد میں بندوں کے قریب ہو جاؤں پر رب کے قریب نہ جاؤں تو پھر عبادت کا تو کوئی فائدہ نہ بنا۔ ہر چیز کی فلسفی ہے۔ اسلام جب تک فلسفی کو نہیں سمجھو گے، ہاں اگر وداؤٹ فلسفی آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ بت پرستی ہے۔ اگر میں ڈیلی نماز پڑھوں لیکن اس کے فلسفے کو نہ سمجھوں تو میرے بیچ میں اور ایک بت پرست کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسے تھے جو نمازیں پڑھ رہے تھے، اگلے دن امام حسین کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے۔ ان نمازوں کا فائدہ کیا؟ روزے رکھ رہے ہیں لیکن فرزند رسول کو قتل کیا جا رہا ہے لیکن مدد کے لیے نہیں جا رہے۔ تو جب تک فلسفے کا پتہ نہ لگے، اگر آپ ورشپ اور عبادت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھائی کیا ہندو کم محنت کرتے ہیں کہ کم زحمت کرتے ہیں؟ کیا وہ کم چڑھاوے چڑھاتے ہیں؟ کیا آپ کہیں کہ مولانا ہم نے اتنے بکرے حج پہ ذبح کرا دیے، نظر و نیاز میں اتنی قربانیاں دے دیں؟ بھائی ہندوؤں کو بھی جا کے دیکھو وہ کتنے چڑھاوے
کتنی قربانیاں اپنے مذہب و مکتب کے لیے دیتے ہیں. ہر بندہ خرچ کرتا ہے اپنے عقیدے پہ، اپنے مذہب پہ، لیکن خدا اجر کسے دیتا ہے کہ جو عمل مجھے کس کے قریب کرے؟ خدا کے قریب کرے. جو عمل اللہ کے قریب مجھے لے جائے. تو کربلا ہمیں کس سے ملاتی ہے؟ خدا سے ملاتی ہے. یا امام حسین کی زیارت پڑھی، نیچے معصوم فرماتے اب جا 2 رکعت نماز زیارت پڑھ. مطلب یہاں ذریعہ امام حسین کو دیکھا، فوراً کہ 2 رکعت نماز زیارت حسین پڑھو. اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے در حسین پہ بلایا. خدا نے در حسین پہ بلایا، حسین نے در خدا پہ بھیج دیا. عجیب کنیکشن ہے. وہ یہاں بلاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف بھیج دیتے ہیں. خدا کو بھی پتا ہے کہ میں نے عزتیں کسے دینی ہیں. کبھی کبھی بندے کو عزت دیتا ہے، بندہ خود کو عزت دار سمجھنے لگتا ہے. یہ سمجھے کہ بھائی سارا کمال کس کا ہے؟ میرا ہے. کوئی سنگر ہو، اچھی آواز ہو اور گنگنانے لگے، مجمع اس کے پیچھے، سارے رش لگ جائے کہ جناب جہاں بھی جائیں اس کے کنسرٹ میں لاکھوں لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں. اب یہ اس وہم میں چلا جائے کہ یہ لوگ کس کے لیے جمع ہو رہے ہیں؟ میرے لیے جمع ہو رہے ہیں. یہ کس کے کمال پہ جمع ہو رہے ہیں؟ میری آواز کے کمال پہ جمع ہو رہے ہیں. لیکن 5 منٹ کے لیے سوچے یہ گلا کس نے دیا؟ یہ ہوا کس نے دی؟ یہ آواز کس نے نکال دی تیرے وجود سے؟ تو اب جب اصل کو سوچے گا تو پھر اپنے اوپر ناز نہیں کرے گا، عطا کرنے والے پر ناز کرے گا. یہ کمال خدا ہے. خدا کو پتا ہے کہ عزت کسے دینی ہے. خدا نے اتنی عزت دی امام حسین کو اور اہل بیت کو، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو اندیشہ ہو گیا الیاذ باللہ کہ یہ خدا ہیں یا یہ اللہ ہیں. ان کے در پہ آ کے سجدے بھی کرنے لگے. لیکن یہ عزت علی ابن ابی طالب ہے. جب دیکھتے تھے کوئی ہمیں عزت دے رہا ہے اور کہتے تھے کہ ہماری عزت میں ہی خدا کی عزت ہے، بندوں کو خدا کے در پہ لے کر جاتے تھے. دنیا حسین کے در پہ جاتی ہے، حسین انہیں خدا کے در پہ لے کر جاتے ہیں. کہ یہ سمجھو ہمیں عزت کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. اذکرونی اذکرکم، اگر مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. حسین نے کربلا میں نوک نیزہ پر بھی اللہ کو یاد کیا. آج ہر مومن کی زباں پہ حسین کی یاد بسی ہوئی ہے.